میرے نبی کے غلاموں، ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر. تھوڑا سا آگے آ گیا صابر بھائی سامنے. ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر. توجہ چاہوں گا حضور، لمبی گفتگو نہیں ہوگی، چند جملوں کے اندر اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایمان کا حضور پہلا درجہ ہے سن کر، دوسرا ہے دیکھ کر، تیسرا درجہ ہے ایمان میں داخل ہو کر. پہلا درجہ ہے سن کر. مصطفیٰ کریم نے بتایا جنت ہے، امتی نے مان لیا لیکن جنت دیکھی نہیں. حضور نے فرمایا جہنم ہے، امتی نے سن لیا دیکھی نہیں مان لی. حضور نے فرمایا اللہ ہے، امتی نے سنا مان لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ثواب عذاب ہے، امتی نے دیکھا نہیں مان لیا. یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہے اپنی نگاہوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اس ایمان کا مشاہدہ کرنا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا مالک یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ خالق نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ اور مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو اور پھر ان کو صدا دو، دیکھنا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. گویا بلانے والا اگر ابراہیم ہو تو مردے بولتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایمان کا مشاہدہ ہے. اور حضور تیسرا درجہ ہے ایمان میں داخل ہو کر. معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو بلا کر سامنے بٹھا کر سب کچھ دکھا کر محبوب فرمایا دیکھ لیا ہے نا، اب جا کر امت کو بتانا اللہ وحدہ لا شریک. لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہو رہی ہے، ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. حضور شان ابدیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرا مالک مصطفیٰ سے مخاطب ہے. توجہ چاہوں گا اس جگہ کو سمجھانے کے لیے. علماء فرماتے ہیں یہ لا مکان ہے، کیونکہ اس جملے کی سمجھ جب تک خدا کے مقام اور مصطفیٰ کے مقام کی سمجھ نہ آئے لا مکان کی سمجھ نہیں آتی. رب کی شان یہ ہے وہ مکان میں آ نہیں سکتا، اور بندے کی شان یہ ہے وہ لا مکان میں جا نہیں سکتا. خدا مکان میں آ نہیں سکتا، وہ مکان مکانیات سے پاک ہے، اور بندہ لا مکان میں جا نہیں سکتا. فرمایا کائنات والو، مجھے آمنہ کے گھر دیکھنے والو، مجھے جناب ابو طالب کے گھر میں دیکھنے والو، جناب مولا علی کے گھر میں دیکھنے والو، ہاں ہاں یہاں بھی دیکھو. لیکن میری جب رب سے ملاقات ہو رہی تھی، جب میں لا مکان پر کھڑا تھا تو خدا بھی تھا اور مصطفیٰ بھی تھا. میں نے عرض کی آقا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کائنات والو، میں زمین پر اس لیے چلتا ہوں کہ میرے معجزات کو دیکھ کر کوئی مجھے خدا نہ کہے، لیکن لا مکان پر اس لیے ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہے. لا مکان اس لیے ہے کہ کوئی مجھے اپنے جیسا نہ کہے، اور ابو طالب کے گھر میں اس لیے ہوں کہ کوئی مجھے خدا نہ کہے. کیونکہ حاضرین محترم، لوگوں نے جتنی چیزوں کو پاورفل دیکھا ان کو خدا ماننا شروع کر دیا. کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی لوہا، کبھی پانی. حاضرین محترم، پھر ایک وقت وہ آیا، توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہستی اس کائنات میں تشریف لے کر آئی ہے، انگلی کا اشارہ کرتی ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے رہے وہ سورج واپس آ رہا ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے رہے چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے. وہ بول کر کہتے ہیں خدا تو اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس اتنی پاور ہے. لیکن جب دیکھا تو مصطفیٰ کسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا. جب رسول اللہ کے سجدے میں دیکھا نا تو انہیں خیال آیا کہ ہم اس کو خدا سمجھتے رہے، اتنا پاورفل ہے کہ دنیا کا تمام کائنات کا نظام اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہا ہے، اس کو خدا ہونا چاہیے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کو سجدے میں دیکھا، میرے مصطفیٰ نے تعارف فرمایا کہ کائنات والوں میں خدا نہیں ہوں، میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے. توجہ ہے میری طرف. اب یہاں میرے رسول نے ایک احسان کیا، میں اس احسان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر. پوری توجہ کی ضرورت ہے. میرے رسول نے بتایا جنت ہے، دکھائی نہیں. جہنم ہے، بتایا، دکھائی نہیں. ثواب و عذاب
صرف بتایا دکھایا نہیں، خدا کی ذات ہے صرف بتایا دکھایا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ذرا سنیو، غور تو کرو، جس کو میرا رسول چھپا 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 کے بیان کرے اس کو تو مانتے ہو، اور جس کو میرا رسول کندھے پر بٹھا 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 کر بیان کرے، میرا رسول جس کو کندھے پر بٹھا 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 کر دکھائے، جس کو چھپا 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 کے بیان کرے اس کو تو مانتے ہو، لیکن جس کو کندھے پر بٹھا 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 کر دکھائے اس کو نہیں مانتے۔ اس کا ذکر آئے تو تیرے چہرے پر آثار قبضہ آ جائے۔ فرمایا لا مکان میں جانے والا نبی، ذرا دیکھ تو صحیح اس کے کندھے پر کون بیٹھا ہے۔ گویا مجھے یوں کہنے دے کہ جنت نہیں دکھائی، جنت کا مالک تو دکھایا ہے۔ جہنم نہیں دکھائی، مگر جہنم کو تقسیم کرنے والے میرے مولا کا ہاتھ پکڑ کر تو بتایا۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیری قبر پر کروڑ رحمتیں ہو، وہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرمایا کائنات والو، وہاں منظر یہ تھا کہ کندھے مصطفیٰ کے تھے، سوار حسین تھا، اور صحابہ سواری کو دیکھ رہے تھے۔ آج جب سواری کو دیکھا تو صحابہ نے ایک جملہ کہا، سواری بڑی خوبصورت ہے۔ میرے نبی فرماتے آج سواری نہ دیکھو، آج سوار دیکھو۔ آج سواری نہیں، جس کو مزہ ہے وہ ضرور بولے، آج سواری نہیں، آج سوار دیکھو۔ اور قربان جاؤں صدیق تیری عظمتوں سے، صدیق نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صحابہ جو غار ثور والا منظر نہیں دیکھ سکے تھے، آج میں تمہیں پھر وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ اگر میں نظر نہ آؤں اور تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن و حسین کو کھڑے کر کے دیکھ لینا، تمہیں محمد کی یاد آ جائے گی۔ آج صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کہہ رہا ہے، جس نے غار ثور والا منظر نہیں دیکھا تھا، توجہ ہے میری طرف، آج وہ اس منظر کو دیکھ لیں۔ کتنا احسان ہے میرے رسول کا کہ اللہ نے احسان امت پر کیا، اور امت محبوب ہے، رسول کو امت بڑی محبوب ہے، لیکن امت پر رسول نے یہ احسان کیا کہ جنت نہیں دکھائی، لیکن جنت کا مالک تو دکھایا۔ اب تیری بد نصیبی کہ اگر تو مالک کو چھوڑ دے، جنت نہیں دکھائی، جنت کے مالک دکھائے، جنت کے وارث دکھائے، جنہوں نے جنت تقسیم کرنی ہے ان کو دکھایا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات والو لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، میں تمہیں کسوٹی دے دیتا ہوں، جو محرم میں حسین کا ذکر نہ کر سکے، جو محرم میں حسین کا ذکر نہ کر سکے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا کرو۔ جو حسین کا ذکر نہیں کر سکتا وہ نانے کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں حضور بد نصیبی یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر ہر مکتبہ فکر کا شخص جو ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق حضرت امام حسین کو سلام پیش کرتا ہے۔ جب جلوس نکلتا ہے اللہ اکبر، کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے، مگر ایک سٹیج سے صدا آ رہی تھی، کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے جاہل ہیں۔ پوچھا کہ حضور کیوں جاہل ہیں؟ فرمایا اس لیے جاہل ہیں کہ حسین تو زندہ ہے،